پھر یہ اس بات کا بھی ہے کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے. اللہ نے حمایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. یہ اس بات کا بھی یہ ہے. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے پروگرام کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے ہمراہیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حمایت اللہ نے نہیں کرنی. یہ ہے اس بات کا بھی ہے. اللہ نے اپنے رسول کو اہمیت دینی ہے، اہمیت دینی ہے. یہ اس بات کا بھی ہے. یہ اس بات کا بھی ہے کہ کائنات میں جو روحانی حکمرانی ہے وہ رسول اللہ کے ذریعے ہی اللہ نے دینی ہے. اس کے بغیر کسی کو روحانی حکمرانی نہ میسر نہ کوئی دے سکتا ہے. اس حکمرانی کا بھی ہے رسول اللہ کے نام میں جڑا ہوا. یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ جو آپ کے نام مبارک کا دوسرا اسم ہے. ہدایت، حمیت، ہیبت اور دلوں پر آپ کی ہیبت طاری ہو. آپ دیکھیے ابو جہل نے کسی کے پیسے دینے تھے تو کسی نے مذاقاً کہا کہ تم محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں ابو جہل سے پیسے دے دیں. مذاقاً کہا. انہیں معلوم تھا کہ شدید مخالف ہیں. ابو جہل کو تو آپ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے. جب وہ ضرورت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ معاملہ، کہنے لگے چلو میرے ساتھ. آپ گئے اور ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل اس غریب آدمی کے پیسے اس کو لوٹا دے. اتنی جرت نہیں ہوئی اس کو کہ آگے سے کوئی سوال جواب بھی کرتا. گھر کے اندر گیا اور اس کے پیسے لے کے آیا اور دے دیے. کانپ رہا تھا. تو وہ حمایت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ ہیبت ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے دلوں پر بیٹھ جاتی ہے. پھر لوگوں کی طرف سے ہر جگہ آپ کو حمایت نصیب ہوئی. جتنے لوگ تھے سوائے چند کے سارے اسلام میں داخل ہوئے، آپ کے ہمراہی اور ساتھی بنے، آپ کے اصحاب رسول کہلائے، آپ کے ساتھ شامل ہو کر جنگیں لڑیں، غزوات لڑے اور اللہ کے ہاں بہت بڑے برگزیدہ ٹھہرے آپ کی حمایت کی وجہ. تو آج تک آپ دیکھ لیں کیسے مسلمان ہو، انتہائی کمزور ایمان کا مسلمان ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو، مسجد جانے کا عادی نہ ہو، اچھے کام کرنے کا عادی نہ ہو، مگر جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جاتا ہے تو آپ کی محبت حرمیت میں کیا آدمی سب کچھ نہیں کر گزرتا. یہ اس نام کے پرتوں ہیں، یہ اس نام کے چھپے ہوئے بھید ہیں جو اللہ رب العزت آپ کو ان کو واضح کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے. کیونکہ بعض جگہ یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جتنی شدت سے اور گہرائی سے اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتی. وہ اس کو کچھ زیادہ بڑھیا بات نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. مگر اللہ نے یہ کمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ محمد دے کر اس میں سارے کوڈ بتا دیے کہ نہ تمہیں اللہ سے کوئی انعام ملے گا، نہ تمہیں دنیا میں خیر خائی ملے گی اگر صحیح معنوں میں رسول اللہ سے محبت نہیں کرو، صحیح معنوں میں رسول اللہ کی حمایت نہیں کرو گے. اور ایک کمال کر دیا پروردگار عالم نے، ایک ایسا کردار پٹ کر دیا اسلامی تاریخ میں جسے عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں، رئیس المنافقین. اس کے ساتھی بھی مگر لیڈر ان کا وہ تھا. داڑھی بہترین تھی اس کی، لباس بہترین تھا اس کا، تکبیر اولا اس کی کبھی ضائع نہیں ہوئی تھی. دوڑتا ہوا آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتا تھا. مگر نام کیا ملا اس کو؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جن کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں انہیں معاف نہیں کروں. تو نے ان کی جنازوں پہ نہیں آنا، تو نے ان کی قبروں پہ جا کے کھڑا نہیں ہونا. نقص کیا تھا ان میں؟ نمازیں تو پڑھ رہے تھے، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سر بھی ڈھانپا ہوتا تھا. نقص یہ تھا نہ رسول اللہ سے محبت تھی اور نہ رسول اللہ کے دل سے فرما برداری. اللہ نے یہ کردار ایسا پٹ کیا تاکہ آنے والی نسلوں کو، آنے والے انسانوں کو، آنے والی امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ اصل کمال و خوبی صرف عبادات کرنے میں نہیں ہے. اگر دل سے تم رسول اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، آپ اندازہ لگائیے، فرمایا گیا کہ جو فیصلہ تمہارے لیے رسول کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف دل میں کدورت بھی نہ لانا ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا. یہ جائے کہ اس کو نہ مانا جائے، اس پہ معترض ہوا جائے، اس پہ تنقید کی جائے. ایک شخص کے خلاف فیصلہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تو وہ چلا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے. انہوں نے کہا پہلے کہاں گیا تھا؟ اگر رسول اللہ کے پاس. انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیا، میں اس فیصلے کو نہیں مانا. عمر اندر گئے اور تلوار نکال کے لائے، اس کی گردن اڑا دی کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ اللہ کو کب مانتا ہے اور اللہ کی کب مانتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، دین ہمیں سمجھانے کے لیے اسلام میں ایک عبداللہ ابن ابی جیسے کریکٹر بتایا گیا آپ کو. تو منافقت کی بنیاد کیا تھی کہ رسول اللہ کے فیصلوں کو دل میں نہ ماننا، زبان سے تو وہ کہتے ہی نہیں تھے، ان کی فرما برداری نہ کرنا، ان سے محبت نہ کرنا. آج ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ جو ہے جس کے تحت ہمیں رسول اللہ کے ہر کام کی حمایت کرنی، ورنہ ہمارا ایمان نہیں بچتا. انگریز نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس کے لیے بڑی کاوشیں کی.
مسلمانوں کے دل سے، دماغ سے، ذہن سے یہ نکال دیں کہ رسول اللہ ان کی شفاعت فرمائے، تاکہ ان کی اٹیچمنٹ کم ہو جائے رسول اللہ، ان کی محبت کم ہو جائے، پھر ان کو قابو کرنا آسان ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی محبت ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہمیں میسر ہے کہ جو ہمیں تمام تر بے عمالیوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے جوڑی رکھتی ہے اور قربانی کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے نام کے ساتھ اللہ نے ہے جوڑا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پنہاں ہیں، یہ اس کے زیر اثر ہیں۔ اللہ نے جو 4 لفظ تو 3 ہیں مگر میم کیونکہ 2 دفعہ آیا ہے، تو اس کی حکمتیں ہیں جو ہم پہ نہیں کھل رہی۔ اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا کیا قوتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم بہت سے برائیوں سے بچ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، آپ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 لفظ، تیسرا میم پھر ہے، تیسرا میم پھر ہے، میم 2 دفعہ آیا تو تیسرا میم کیا ہے؟ پھر رسول اللہ کی ایک بات ہے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ آپ نے 2 ہی تو مشن تھے آپ کے بڑے، شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور لوگوں پر بندوں کی حکمرانی ختم کر کے اللہ کی حکمرانی قائم کرنا۔ یہاں بھی ہے ہی استعمال ہو رہا ہے حکمرانی کے، آپ کے نام مبارک کا دوسرا لفظ۔ پھر اللہ کی حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی نے اللہ کی تعریف کی، کسی نے حمد بیان کی، اور پھر لوگوں کو اللہ کی حمد کے لیے تیار کرنا۔ سارا قرآن اٹھا لیں، ساری احادیث اٹھا لیں، سکھایا یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہ تعریف کے قابل صرف اللہ ہے، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ یہ جتنی بھی حکمرانی کی بات ہے، حمایت کی بات ہے، حمد کی بات ہے، یہ لفظ ہے سے ہی ہے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا کسی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کا حکم کیا؟ تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ کو ٹھہرایا۔ لفظ ہے کا حق آپ نے ادا کیا اور ہر حق کی بات کی ہے، ہر حق کی حمایت کی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم بھی ان چیزوں کو سمجھیں، سیکھیں اور ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیں دوسرا میم جو ہے، دوسرے میم کی جو نسبت ہے وہ مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلا میم خالق سے متعلق تھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، دوسرا میم یہ ہے کہ مخلوق نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے مخلوق کو کیا تربیت دی، کیا ٹریننگ دی، کیا سکھایا۔ پہلی چیز یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے پیار، محبت کی، انہیں عزت دی، کسی کے جذبات کو کبھی مجروح نہیں کیا، کسی میں احساس محرومی پیدا نہیں ہونے دیا، کسی کی عزت نفس پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا، مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا کہ جو عیال اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت، یہ سکھایا آپ کو، مخلوق کی قدر سکھائی۔ جن کو آج ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یہ رسول اللہ نے آپ کو ٹرین کیا۔ عباد جو ہے ساری مخلوق ہے، مخلوق کے حقوق بتائے، اس میں والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتوں کے، لین دین کے، پڑوسیوں کے، عزیز و اقربا کے، کوئی ایسا حق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو حاصل ہو اور آپ تک نہ پہنچائی ہو بات۔ یہ جو دوسرا میم ہے یہ اس کے تحت، اور مخلوق نے بھی جو رسول اللہ سے محبت تھی اس کا بے پناہ اظہار کیا۔ آپ کے کہنے پر لوگوں نے اپنے گھر نہیں لوٹا دیے، آپ کے فرمانے پہ اپنی بیویاں تک نہیں بانٹ دی، آپ کے حکم پر کیا سارا سامان زندگی کا جہاد میں نہیں دے دیا، کیا اپنی گردنیں نہیں کٹوا دی۔ کون سا ایسا کام ہے جو مخلوق نے بھی رسول اللہ کی محبت میں قربانی نہ کی ہو، سب کچھ نچھاور نہ کر دیا ہو۔ تو یہ جو دوسرا میم ہے یہ مخلوق کی محبت جو رسول اللہ نے کی، اور مخلوق کی محبت جو مخلوق نے رسول اللہ سے کی اس کی نمائندگی کے لیے، اور پھر مخلوق کے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عالم کی محبت ڈالی اس کے لیے بھی ہے۔ شروع میں تو صرف لوگ اللہ کا نام ڈر کے طور پر لے، خوف کی علامت کہ اللہ سے ڈرو، اور بعد میں یہ احساس ہوا کہ اللہ صرف ڈرنے کی نہیں محبت کرنے کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کر کے دکھائی کہ اپنے لیے اس کائنات میں سے میرے آقا نے کچھ نہیں۔ جب بھی لوگوں کو سکھایا، سمجھایا، سنایا، دکھایا اللہ کے کہ اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مال خرچ کرو، اس کے لیے وقت خرچ کرو، اس کے لیے ٹیلنٹ کا استعمال کرو۔ یہ پوری محبت جو ایک اسلوب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تاکہ آپ صحیح معنوں میں میم کا، دوسرے میم کا حق ادا کرنے والے ہو۔ اپنے اصحاب سے آپ نے کتنی محبت، بے پناہ محبت۔ اصحاب صفا سے آپ کو کتنی محبت تھی کہ آپ انہی میں بیٹھا کرتے، زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزار۔ اور ایک جملہ تک فرمایا میرے آقا نے، میں نے پہلے بھی اس کو کوٹ کیا تھا، اے اللہ وہاں بھی میم ہی ہے، مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکین کا بھی میم ہی، انہی میں مارنا اور انہی میں۔ یہ اپنے اصحاب سے، اللہ کے لیے بے لوث کام کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی محبت کا اظہار۔ ساری محبت آپ کے نام میں پوشیدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی محبت کا اثر ہے کہ آپ مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کیا کرتے ہیں کہ ان کو دوزخ سے نجات دلوا رہے ہیں۔ سب سے بڑی مدد انسانیت کی یہ ہے کہ ان کو دوزخ سے نجات دلوا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایمان سکھا رہے ہیں۔
ان کو عبادات سکھا رہے ہیں، ان کو معاملات سکھا رہے ہیں، ان کو معمولات سکھا رہے ہیں، ہر چیز میں ٹریننگ دے رہے ہیں اسی محبت کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے ساتھ سارا بنیاد ان کی بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہے سب یہ محبت کی وجہ سے۔ اگر اتنی شدید محبت آپ کو اللہ سے اور مخلوق سے نہ ہوتی تو کیا پروردگار عالم آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب نہ دیتا؟ اسی محبت کے زیر اثر دی ہے اللہ نے آپ کو یہ خطاب کہ آپ تمام عالمین میں رحمت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر محبت کا خمیر کتنا گوندا گیا کہ خالق سے بھی بے پناہ محبت اور خالق کی مخلوق سے بھی بے پناہ محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر